بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا معنی اور اس کا مطلب ہوتے ہوئے ہم آیت نمبر 5 تک پہنچے تھے۔ آیت نمبر 5 ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اس میں ایک بات یہ سمجھ لی جائے کہ سورہ فاتحہ اتنی اہم سورت ہے کہ جب ہم نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو ہر آیت کے اوپر ہمیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے جواب ملتا ہے۔ جب ہم نماز میں پہلی آیت پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ جواب میں کہتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف بیان کی۔ جب ہم دوسری آیت پڑھتے ہیں الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ جواب میں کہتے ہیں میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ جب ہم تیسری آیت پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ جواب میں کہتے ہیں میرے بندے نے میری طاقت بیان کی۔ پھر جب ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ جواب میں فرماتے ہیں کہ یہ تعلق اور یہ وعدہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ اب یہ جتنی آیتیں ہیں ان آیتوں کا معنی اور اس کا مطلب پچھلے 2 سبقوں میں بیان ہو گیا۔ اب ہم اس سے آگے چلیں گے۔ اہدنا الصراط المستقیم، جب اللہ کے سامنے ہم نے اپنا تعلق ظاہر کیا کہ اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تو اب تعلق ظاہر کرنے کے بعد پھر ہم اس قابل بنے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے مدعے کی ہم بات رکھیں، اور وہ مدعے کی بات کیا رکھنی، وہ بات بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہی سکھائی، اور وہ بات ہے کہ ہم صراط مستقیم کی دعا مانگیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، جس کے معنی ہے کہ اے اللہ آپ ہمیں درست راستے پر چلائیے، سیدھے راستے پر چلائیے۔ اب صراط مستقیم، سیدھا راستہ ہم ہر نماز میں اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، تو ہمارے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ایمان والے کو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ملی ہوئی ہے، ہم سب اللہ کو پہچانتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، یہ ہدایت ہم سب کو ملی ہوئی ہے، پھر ہر روز روزانہ نماز میں اور نماز کی ہر رکعت میں اور نماز کے علاوہ میں بھی ہدایت مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب ایک مرتبہ مل گئی تو پھر بار بار مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر مراد ہدایت سے ہدایت پر جماؤ ہے، ہدایت میں آگے بڑھنا ہے اور ہدایت میں گہرائی حاصل کرنا ہے، کیونکہ ہدایت بڑی وسیع چیز ہے، بڑی گہری چیز ہے، وہ کیا ہے وہ پورا آگے آئے گا۔ اس لیے کہ بندہ ہر گھڑی اور ہر حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا محتاج ہے، ہم سب اللہ کے محتاج ہیں، اسی لیے اللہ نے ہم سب کو یہ بات سکھائی کہ ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے رہے اور ہدایت پر جماؤ، ثابت قدمی اور اس کی توفیق مانگتے رہے۔ بھلا اور نیک بخت انسان وہ ہے، بھلا اور نیک بخت انسان وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ اپنے در کا بھکاری بنا لے، یعنی بار بار اللہ سے مانگتے رہنا، اللہ کے در کا بھکاری بنا ہوا رہنا، یہ انسان کے لیے بڑی نیک بختی کی چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر پکارنے والے کی پکار کے قبول کرنے کا کفیل ہے، ذمہ دار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر ذمہ داری لی ہے کہ میرا بندہ جب مجھ سے مانگے گا تو میں اس کو دوں گا، اور خاص طور پر اگر کوئی شخص بے قراری کے ساتھ محتاج بن کر کے اپنی ضرورت دن رات اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کی اس ضرورت کو ضرور پوری فرماتے ہیں اور اس کی پکار کو ضرور سنتے ہیں۔ صراط مستقیم کی ہدایت کی دعا کی تعلیم، صراط مستقیم کی ہدایت کی دعا کی تعلیم، یعنی سب کو جو ہے ہدایت کی دعا کی تعلیم کی گئی کہ سب کو، اب کوئی بہت بڑا اللہ کا ولی ہے تو وہ بھی سورہ فاتحہ میں صراط مستقیم کی دعا اللہ تعالیٰ سے مانگے گا، تو جس طرح تمام انسانوں اور عام مومنین کو اس کی ہدایت دی گئی کہ سب کو مانگنی ہے، اسی طرح اللہ کے ولیوں کو اور نبیوں کو بھی اس کا حکم دیا گیا ہے۔ انبیاء سارے کے سارے ہدایت پائے ہوئے ہیں، کوئی نبی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کو ہدایت نہ ملی ہوئی ہو، بلکہ نبیوں کا تو یہ درجہ ہوتا ہے کہ وہ تو دوسروں کے لیے ہدایت کا مرکز ہوتے ہیں،
دوسروں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، لیکن اس کے باوجود ان کو بھی اس بات کا حکم دیا گیا کہ تمہیں بھی موت تک صراط مستقیم مانگتے رہنا ہے۔ اب صراط مستقیم یعنی ہدایت کیا چیز ہے، اس کی پوری مکمل حقیقت کیا ہے، اس کی ساری تفصیلات کیا ہے، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ ہدایت کے کل 3 درجے ہیں۔ اس میں ہدایت کا پہلا درجہ عام ہے، یعنی سب کے لیے ہے، جو دنیا کی ساری مخلوق کے لیے ہے، جس میں انسان بھی آ گیا، جنات بھی آ گیا، انسان کے سارے اعضاء آ گئے، اور چرندے آ گئے، پرندے آ گئے، درخت آ گئے، پتھر آ گئے، پہاڑ آ گئے، ہر چیز آ گئی۔ سب کے لیے ہدایت کا ایک درجہ عام ہے، اور اسی عام ہدایت کے درجے کو ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک جگہ ارشاد فرمایا اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اس کی خلقت عطا فرمائی، ہر چیز کو پیدا کیا، اور پھر اس کو پیدا جو کیا اس کے مناسب اس کو ہدایت دی، یعنی اس کو کام سونپا۔ جیسے سورج کو روشنی دینے کا کام سونپا، زمین کو غلہ اور اناج اگانے کا کام سونپا، ایسے ہر چیز کو کچھ نہ کچھ کام سونپا۔ اور اسی طرح کا مضمون اللہ تعالیٰ نے سورہ اعلیٰ سبح اسم ربک الاعلیٰ میں ان الفاظ میں ارشاد فرمایا سبح اسم ربک الاعلیٰ الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی۔ اس کے معنی ہے کہ آپ اپنے پروردگار جس کی شان بہت بلند ہے اس کی تسبیح کیجئے، جس نے ساری مخلوقات کو بنایا اور ٹھیک ٹھاک بنایا، اور جس نے تجویز کیا اور سب کو راستہ بتایا کہ سب کو کیا کرنا ہے، یہ کام اللہ تعالیٰ نے سب کو بتا دیا، جس نے تمام مخلوقات کے لیے خاص خاص مزاج اور خاص خاص خدمت تجویز فرما کر ہر ایک کو اس کے مناسب ہدایت کر دی۔ اسی ہدایت عامہ کا نتیجہ ہے یہ جو عام ہدایت اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو دی ہوئی ہے، اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ دنیا کی ہر چیز، کائنات عالم کے تمام انواع و اوصاف، دنیا کی ہر چیز اور ہر چیز کی ہر قسم اپنا مقررہ فرض نہایت سلیقے سے، نہایت خوبی کے ساتھ ادا کر رہے ہیں۔ ہر چیز اپنی ذمہ داری پوری کر رہی ہے۔ جو چیز جس کام کے لیے بنا دی وہ اس کو ایسی خوبی کے ساتھ ادا کر رہی ہے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر زبان سے نکلی ہوئی آواز کو نہ ناک سن سکتی ہے نہ آنکھیں سن سکتی ہے، حالانکہ زبان سے ناک اور آنکھیں زیادہ قریب ہے، لیکن کیوں نہیں سن سکتی؟ اس لیے کہ اس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے کانوں کو دی ہے، وہی زبان کی بات کو لیتے ہیں اور سنتے ہیں۔ اسی طرح کانوں سے دیکھنے اور سننے کا کام نہیں لیا جا سکتا، اور ناک سے دیکھنے یا سننے کا کام نہیں لیا جا سکتا۔ کیوں کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت اس طرح کی ہے کہ ناک کو سونگھنا ہے، کانوں کو دیکھنا ہے، کانوں کو سننا ہے، آنکھوں کو دیکھنا ہے۔ تو یہ ہدایت اللہ نے جس کو جس طرح کی دے رکھی ہے وہ وہی کام کر رہا ہے۔ تو ایک یہ درجہ ہوا، پہلا درجہ ہدایت کا، کہ ہدایت اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو دے رکھی ہے۔ اب ہدایت کا دوسرا درجہ پہلے درجے کے مقابلے میں کچھ خاص ہے، جو انسان اور جنات کے لیے ہے، دوسری مخلوقات کے لیے نہیں ہے وہ درجہ۔ یہ ہدایت نبیوں اور آسمانی کتابوں کے ذریعے ہر انسان اور ہر جنات کو پہنچتی ہے، پھر کوئی اس کو قبول کر کے مومن اور مسلمان ہو جاتا ہے، اور کوئی اس کو ٹھکرا کر کے کافر ٹھہرتا ہے۔ یہ ہدایت کا دوسرا درجہ ہوا۔ اب تیسرا درجہ یہ خاص سمجھنے کا ہے کہ تیسرا درجہ ہدایت کا اس سے بھی زیادہ خاص ہے۔ دوسرا درجہ جو ہم نے سمجھا، ہدایت کا تیسرا درجہ اس سے بھی زیادہ خاص ہے، جو صرف ایمان والوں کو اور ایمان والوں میں بھی اللہ کا خوف رکھنے والے بندوں کے ساتھ خاص ہے۔ یہ ہدایت بھی اللہ کی طرف سے بلا واسطہ یعنی ڈائریکٹ انسان پر فائز ہوتی ہے، انسان پر اترتی ہے۔ اس ہدایت کو سمجھنے کے لیے اس کو دوسرا نام توفیق دے سکتے ہیں کہ اللہ کی توفیق جو ڈائریکٹ اللہ کی جانب سے بندے کو ملتی ہے۔ اور توفیق کیا ہے؟ توفیق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے ایسے حالات اور ایسے اسباب پیدا کرے، اس کے لیے ایسا ماحول بنائے کہ اس کے لیے قرآن ہدایت کو قبول کرنا اور ان پر عمل کرنا آسان ہو جائے، اور اس کے خلاف اس کی طبیعت چلے ہی نہیں، قرآن کی ہدایت کے خلاف اس کی طبیعت چلے ہی نہیں۔ یہ ہوا ہدایت کا تیسرا درجہ۔ اب اس تیسرے درجے کی وسعت
اس تیسرے درجے کی وسعت غیر محدود ہے، یعنی اس کی کوئی حد ہی نہیں، یہ درجہ اتنا پھیلا ہوا ہے کہ اس درجے کی کوئی حد نہیں، اس کی کوئی لمٹ نہیں۔ اور ہدایت کا یہ تیسرا درجہ ہی انسان کی ترقی کا میدان ہے۔ نیک اعمال کرتے کرتے اس درجے ہدایت میں زیادتی ہوتی رہتی ہے۔ جب بندہ نیک عمل کرتا رہتا ہے تو اس تیسرے درجے میں یعنی توفیق میں، نیک اعمال کرنے میں اللہ تعالیٰ اس کو ترقی دیتے رہتے ہیں۔ چنانچہ یہی بات قرآن کریم کی بہت سارے آیتوں میں ذکر ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین اہتدوا زادہم ھدا، جن لوگوں نے ہدایت اختیار کی اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت میں اور ترقی دیتے ہیں۔ دوسری جگہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دیتے ہیں۔ اور ایک جگہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ ہمارے راستوں میں جد و جہد کرتے ہیں، مشقتیں اٹھاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تو ہم ان کے لیے ضرور ہمارے راستوں کی ہدایت کھولتے ہیں۔ چنانچہ یہ ہدایت کا تیسرا درجہ یہی وہ میدان ہے جہاں ہر بڑے سے بڑے نبی، رسول اور اللہ کے ولی اپنی زندگی کے آخری سانس تک زیادتی اور اس میں آگے بڑھنے کی دعا مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب ہدایت کے یہ جو درجات بیان ہوئے، ہدایت کے یہ جو درجات بیان ہوئے، اس کی تشریح سے، اس کی وضاحت سے یہ بات خوب اچھی طرح سے ہم سب کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ ہدایت ایک ایسی چیز ہے جو سب کو ملی ہوئی ہے، سارے انسانوں کو، سارے جناتوں کو اور ساری مخلوقات کو ملی ہوئی ہے، اور اس کے زیادہ درجات حاصل کرنے کے لیے، اس میں بلند درجوں تک پہنچنے کے لیے کوئی بڑے سے بڑا انسان اس سے بے نیاز نہیں ہے۔ کوئی کتنا ہی بڑا اللہ کا ولی بن جائے لیکن وہ اس میں اور زیادہ ترقی حاصل کرنے کی خواہش رکھنے سے بے نیاز نہیں ہے۔ اسی لیے سورہ فاتحہ کی اہم ترین دعا، سورہ فاتحہ کی اہم ترین دعا، بہت ہی امپورٹنٹ دعا ہدایت کو قرار دی گئی، جو ایک ادنا مومن کے لیے بھی اس کے حال کے مناسب ہے اور بڑے سے بڑے رسول اور ولی کے لیے بھی اتنی ہی اہم ہے۔ ہم سب کے لیے بھی بہت اہم ہے اور اللہ کے ولیوں کے لیے بھی وہ اتنی ہی اہم ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخر عمر میں سورہ فتح کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سورہ فتح نازل فرمائی مکہ فتح ہونے کے بعد، تو اس میں مکہ کے فتح ہونے کے فائدے جو ذکر کیے وہ فائدے ذکر کرتے ہوئے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اے نبی جی ہم نے مکہ مکرمہ اس لیے آپ کے ہاتھوں فتح کرایا تاکہ آپ کو صراط مستقیم کی ہدایت ہو۔ ظاہر ہے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے نہ صرف ہدایت پائے ہوئے ہیں بلکہ دوسروں کے لیے، پوری امت کے لیے ہدایت کا مرکز ہے، ہدایت کا سرچشمہ ہے، وہیں سے ہدایت نکلتی ہے۔ پھر اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت ہونے کے کیا معنی، کیا مطلب کہ آپ کو مکہ اس لیے فتح کروایا گیا تاکہ آپ کو اللہ تعالیٰ صراط مستقیم کی ہدایت دے۔ کیا مطلب اس کا مطلب اس کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا کہ ہدایت کا کوئی بہت اعلیٰ بلند مقام آپ کو اس وقت حاصل ہوا، جو آپ کو معلوم ہے اور اللہ کو معلوم ہے کہ اس وقت صراط مستقیم کا کون سا بلند درجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا، لیکن اس وقت آپ کو حاصل ہوا۔ بہرکیف ہدایت کی اس وضاحت سے قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے بہت سارے فائدے ہم سب کو حاصل ہو گئے۔ قرآن پاک سمجھنا اب ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اول یہ کہ قرآن میں کہیں تو ہدایت کو ہر مومن اور کافر کے لیے بلکہ تمام مخلوقات کے لیے عام فرمایا گیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہیں پر تو یہ بات فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ہدایت دی، اور کہیں پر اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہدایت محض متقین کے لیے ہے، صرف متقین کے لیے خاص ہے۔ تو اب اگر ہم کو پتہ نہیں ہوگا کہ ہدایت کیا چیز ہے تو ہمارے جیسا ناواقف شخص، نہ جاننے والا شخص یہ سوچ سکتا ہے کہ دونوں آیتوں میں ٹکراؤ ہے، کہ ایک جگہ سب کو ہدایت دینے کا ذکر ہے اور ایک جگہ پر صرف متقین لوگوں کو ہدایت دینے کا ذکر ہے، تو کیا مطلب اس کا؟ تو ہدایت کے عام اور خاص درجات معلوم ہو جانے کے بعد یہ شبہ اور یہ سوال خود بخود ہمارے دماغ سے ختم ہو جاتا ہے کہ ایک درجہ سب کو عام اور شامل ہے اور دوسرا درجہ خاص ہے۔
پہلا درجہ جو بیان ہوا وہ سب کے لیے ہے، دوسرا درجہ جو بیان ہوا وہ خاص لوگوں کے لیے ہے، اور اس میں پھر جب تیسرا درجہ بیان ہوا تو وہ بھی خاص لوگوں میں بھی خاص لوگوں کے لیے ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوا قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے، دوسرا فائدہ ہم سب کو یہ حاصل ہوا کہ قرآن میں ایک طرف تو جگہ جگہ یہ بات ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالمین اور فاسقین کو، ظلم کرنے والوں کو اور گناہ کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتے، اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دیتے ہیں۔ تو اس کا جواب بھی یہی ہے کہ درجات کی تفصیل سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ہدایت عامہ سب کو کی جاتی ہے، اور ہدایت کا تیسرا مخصوص درجہ ظالمین اور فاسقین کو نصیب نہیں ہوتا۔ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے تیسرا فائدہ ہم کو یہ حاصل ہوا کہ ہدایت کے 3 درجات میں سے پہلا اور تیسرا درجہ بلا واسطہ ڈائریکٹ حق تعالیٰ کا فعل ہے، اس میں کسی نبی اور رسول کا کوئی دخل نہیں ہے۔ نبیوں اور رسولوں کا کام صرف دوسری درجہ ہدایت کے دوسرے درجے سے متعلق ہے۔ قرآن کریم میں جہاں کہیں نبیوں کے تعلق سے بات ارشاد فرمائی گئی کہ انبیاء ہادی ہے، کہ وہ ہدایت دینے والے ہیں، وہ اسی دوسرے درجے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے بات ارشاد فرمائی کہ نبی ہدایت دینے والے ہیں، یعنی اس طرح سے نہیں کہ اس کو ہدایت کی راہ پر لا کر کے کھڑا کر دے، بلکہ اس کو ہدایت کی راہ دکھا سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے ایک مجازی طور پر یہ بات ذکر کی گئی کہ انبیاء ہدایت دینے والے ہیں۔ اور جہاں یہ بات ارشاد ہے انک لا تہدی من احببت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہی گئی کہ اے نبی جی آپ جس کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، اے نبی جی آپ جس کو چاہے اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، تو اس میں ہدایت کا تیسرا درجہ مراد ہے، یعنی توفیق دینا۔ آپ صرف سمجھا سکتے ہیں، توفیق دینا نبی کا کام نہیں ہے، توفیق دینا تو صرف اور صرف اللہ رب العزت کا کام ہے۔ الغرض بات کا خلاصہ یہ کہ اہدنا الصراط المستقیم ایک جامع اور اہم ترین دعا ہے جو انسان کو سکھلائی گئی ہے۔ انسان کا کوئی فرد اس سے بے نیاز نہیں ہے، کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے کہ کسی کو اس کی ضرورت نہ ہو۔ اور خاص بات یہ کہ دین اور دنیا دونوں میں صراط مستقیم کے بغیر کامیابی ممکن نہیں۔ دنیا کی الجھنوں میں بھی صراط مستقیم کی دعا نسخہ اکثیر ہے، مگر ہمیں معلوم نہ ہونے کی وجہ سے اس کی طرف توجہ نہیں جاتی۔ کیا بات کہی کہ دنیا کے کاموں میں بھی صراط مستقیم کی دعا ایک خاص اثر کارک نسخہ ہے، یعنی اگر ہمیں کوئی نیا کاروبار کرنا ہے یا ہمارے گھر میں کوئی بیمار ہوا اس کو ہسپتال لے کر کے جانا ہے، کہاں پر لے کر کے جائے، کون سے دواخانے میں لے کر کے جائے، کون سا ڈاکٹر مناسب رہے گا، یا پھر ہمارے گھر میں شادی بیاہ آ رہی ہے تو اس میں ہم کیا انتظامات کریں، ہم جو ہے بہت کنفیوز ہے، کشمکش میں ہے، ششوپنج میں ہے، کیا کرے کیسے کرے۔ تو اس وقت اگر ہم پڑھے اپنے دل ہی دل میں یا اپنی زبان سے اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ تعالیٰ کاروبار کی راہیں ہمارے لیے اس طرح کھولیں گے کہ ہم منزل مقصود تک بآسانی یعنی آسانی کے ساتھ پہنچ جائیں گے۔ اسی طرح ہم اپنے گھر کے بیمار کو کون سے ڈاکٹر کے پاس لے کر کے جائیں، یہ بات اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر کھول دیں گے کہ کہاں پر جانا ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا۔ یعنی ہر کام میں، نیا مکان بنانا ہو اس میں بھی، کچھ بھی کام ہو، ہر کام میں اگر ہم یہ دعا کریں گے اہدنا الصراط المستقیم تو اس میں صراط مستقیم ہم کو مل جائے گا۔ صراط مستقیم کیا چیز ہے؟ صراط مستقیم ایسا راستہ ہے جو بالکل سیدھا ہو، مقصد تک پہنچانے والا ہو، منزل تک پہنچانے والا ہو، سب سے زیادہ قریب ہو، بہت قریب ہو، ادھر ادھر گھوم گھام کر کے وہ لے جانے والا نہ ہو، نزدیک ہو، وسیع اور کشادہ ہو، بہت پھیلا ہوا ہو، اتنا وسیع ہو کہ جس میں کوئی تنگی کا احساس نہ ہو۔ صراط مستقیم، چنانچہ یہ خلاصہ نکلا کہ صراط مستقیم دین اور دنیا کے تمام کاموں میں اتنا وسیع، اتنا پھیلا ہوا اور کشادہ راستہ ہے کہ پوری دنیا کو پار کرنے کے لیے اور پوری دنیا سے گزرنے کے لیے اور کامیابیوں کو چھونے کے لیے کافی ہے۔ اور خدا تک پہنچنے کے لیے بھی یہی ایک راستہ ہے۔ دنیا کے اعتبار سے یہ بات ہوئی کہ صراط مستقیم یعنی جس میں ہم کو آسانی کے ساتھ منزل تک پہنچنا نصیب ہو جائے، اور دین کے معاملے میں بھی
خدا تک پہنچنے کے لیے یہی ایک راستہ ہے، اس کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ خدا کا ارشاد ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہ میرا سیدھا راستہ ہے، دین اسلام یہ میرا سیدھا راستہ ہے، لہذا تم اسی راستے پر چلو، اور یہی راستہ تم کو اللہ تک پہنچائے گا، جنت تک پہنچائے گا۔ اب یہاں پر ایک بات اچھی طرح سے واضح ہو جائے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے صرف ایک ہی مذہب ہے، اور وہ ہے مذہب اسلام، اور وہ ہے مذہب اسلام۔ جب اگر ہم کسی غیر مسلم کو اسلام کی دعوت دیں تو اکثر و بیشتر غیر مسلم یہ بات کہتے ہیں کہ بھائی کوئی مذہب برا کرنا نہیں سکھاتا، ہر مذہب اللہ تک ہی پہنچاتا ہے، ہر مذہب اوپر والے تک ہی پہنچاتا ہے۔ پھر وہ مثال دیتے ہیں کہ جیسے پالمپور جانے کے لیے کانودر سے پالمپور جانا ہو تو ہائی وے ٹو ہائی وے بھی جا سکتے ہیں، کمال پور والے راستے سے ہو کر کے وہ عمردش والے راستے سے بھی جا سکتے ہیں، ہائی وے ٹو ہائی وے جا کر کے جگانا ہو کر کے بھی جا سکتے ہیں، یہ سارے راستے پالمپور ہی جاتے ہیں۔ تو آپ کا مذہب بھی اسی لیے ہے کہ وہ تم کو مالک تک پہنچائے، ہمارا مذہب بھی اسی لیے ہے کہ ہم کو مالک تک پہنچائے، لیکن نہیں، یہ مثال شیطانی دھوکہ ہے، یہ مثال شیطانی دھوکہ ہے۔ اس لیے یہ بات خوب اچھی طرح سے واضح ہو جائے کہ مذہب اسلام ہی اللہ تک مالک تک پہنچانے والا ہے، دوسرا کوئی مذہب اللہ تک پہنچانے والا نہیں ہے۔ تو اسلام کے علاوہ کوئی بھی مذہب اللہ تک پہنچانے والا نہیں ہے۔ اب اس بات کو دلیلوں سے جو ہے سمجھا جائے کہ پہلے تو یہ بات واضح ہو جائے کہ کسی غیر مسلم کے ساتھ جب اس بات کا تذکرہ ہو تو اس کو یہ پوچھا جائے کہ آپ ہمیں اس بات کا جواب دو کہ کیا کسی بھی ملک کے ایک سے زیادہ دستور العمل یعنی سویدھان ہو سکتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ ہرگز نہیں ہو سکتے۔ اگر ایسا ہوا تو ملک میں قانون کا نظام بالکل تتر بتر ہو جائے گا۔ ٹھیک اسی طرح سے یہ سارے کائنات پورا کا پورا ایک ملک ہے، اور اس پورے ملک کو یعنی پوری کائنات کو بنانے والا اللہ رب العزت ہے، اور اللہ کو جیسے ہم مانتے ہیں ویسے ہی آپ بھی مانتے ہیں۔ یہ ہماری غیر مسلم سے بات ہو رہی ہے کہ ویسے ہی آپ بھی مانتے ہیں، بس فرق اتنا ہے کہ آپ اس کو الگ الگ ناموں سے پکارتے ہو، مثلا آپ مالک کہتے ہو، قدرت کہتے ہو، سپریم بیم کہتے ہو، ایشور کہتے ہو وغیرہ۔ اس بات کو بھی ایک مثال سے آپ سمجھو کہ آپ ہمیں یہ بتاؤ کہ زمین، چاند، سورج اور آسمان یہ سب کس نے بنایا؟ بارش کون برساتا ہے؟ تو یقیناً وہ سامنے والا یہی جواب دے گا کہ یہ تو سب اوپر والا ہی کرتا ہے۔ ہرگز کو یہ نہیں کہے گا کہ زمین رام جی نے بنائی، چاند اور سورج کرشن جی نے بنایا اور آسمان شنکر جی نے بنایا، ایسا کوئی بھی نہیں کہے گا۔ تو بہرحال یہ اوپر والا کون ہے؟ وہی مالک ہے، وہی قدرت ہے، وہی سپریم بیم ہے اور وہی ایشور ہے۔ تو اب آپ ہمیں یہ بتاؤ کہ جب ایک ملک کے ایک سے زیادہ سویدھان نہیں ہو سکتے تو کیا وہ مالک اپنے بندوں کے واسطے یعنی انسانوں کے واسطے ایک سے زیادہ مذہب جاری کر سکتا ہے؟ پالمپور جانے کے الگ الگ راستے ہیں، چلو ٹھیک ہے وہ بات تو سمجھ میں آئی، لیکن کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے مذہب اسلام بھی دے، ہندو مذہب بھی دے، سکھ مذہب بھی دے، عیسائیت بھی دے، یہودیت بھی دے؟ ایسا کیا ہو سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ ایسا ہوا تو انسان بڑا کشمکش میں رہ جائے گا کہ میں کیا کروں اور کیسے کروں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مذہب صرف چند دھارمک ودھیوں کا نام نہیں ہے، مذہب صرف چند دھارمک ودھیوں کا نام نہیں ہے کہ بلکہ مذہب پورا ایک آرٹ آف لیونگ کا نام ہے، یعنی زندگی گزارنے کی ایک کڑا اور ایک ہنر کا نام ہے۔ زندگی کی ہر ضرورت کو پوری کرنے کا صحیح طریقہ مذہب ہی سکھا سکتا ہے، یہاں تک کہ باتھ روم جانے کا صحیح طریقہ اور جا کر بیٹھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے وہ بھی مذہب ہی بتائے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ آرٹ آف لیونگ یعنی زندگی گزارنے کی کڑا مالک اپنے بندوں کو الگ الگ نہیں دے گا، سب کو ایک ہی دے گا۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ چلو ٹھیک ہے، وہ غیر مسلم بھائیوں کہے کہ چلو یہ بات ٹھیک ہے، یہ بات ہم کو سمجھ میں آ گئی، مگر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تک مالک تک صرف مذہب اسلام ہی پہنچاتا ہے اور کوئی مذہب نہیں؟ آپ کی اس بات سے یہ بات کیسے واضح ہو سکتی ہے؟ تو اس سے پھر دوسرا سوال کیا جائے کہ چلو ٹھیک ہے، اس بات کو بھی اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ ہمیں یہ بتاؤ کہ مذہب کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ مذہب کی کیا ذمہ داری ہے؟ مذہب کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ ہمیں یہ بتاؤ کہ مذہب ہمیں یہ بتائے، مذہب کی پہلی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ مذہب ہمیں یہ بتائے کہ ہمارا مالک اور خالق یعنی کریٹر ہمارا کون ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ وہ اللہ ہے۔ سپریم بیم
اسی نے ہمارا زیرو میں سے سرجن کیا، 9 مہینے تک ماں کے پیٹ میں اتنی خوبصورت شکل و صورت میں اسی نے ہم کو بنایا، اور پھر یہ مذہب کی پہلی ذمہ داری کہ مذہب ہم کو یہ بتائے کہ ہم کو پیدا کرنے والا کون ہے، اور دوسری ذمہ داری مذہب کی یہ ہوتی ہے کہ مذہب ہمیں یہ بتائے کہ ہمارا کریٹر، ہمارا خالق، ہمارا مالک یعنی اللہ رب العزت کا ہم کو کیا حکم ہے، وہ اپنے بندوں کو کس طرح کی زندگی گزارتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے۔ اب آپ ایک نظر ڈالیے دنیا بھر کے تمام مذہبوں کے اوپر، آپ خود اپنے مذہب پر نظر ڈالو، دنیا کے جتنے مذہب ہیں سب مذہبوں پر نظر ڈالو، اور پھر ایک نظر اسلام پر ڈالو، اور پھر آپ مجھے بتاؤ کہ اسلام کے علاوہ کوئی ایسا مذہب ہے کہ جس نے انسان کو اپنے کریٹر یعنی اپنے خالق و مالک کے ساتھ جوڑ کر رکھا ہو؟ کوئی مذہب ایسا نہیں ملے گا کہ جس میں انسان صرف اور صرف اپنے خالق اور مالک ہی کی پوجا کرتا ہو۔ ہر مذہب میں شرک ہے، خالق اور مالک کی پوجا ہے لیکن اس کے ساتھ میں شرک ہے ہر مذہب میں۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، ہندوؤں کے یہاں 33 کروڑ دیوی دیوتا ہے۔ ہر مذہب میں اللہ کے ساتھ جو ہے شرک ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے، ہم اس بات کو ضرور مانیں گے کہ ہر مذہب انسان کو اچھی اچھی باتیں ضرور سکھاتا ہے، یعنی ہر مذہب یہ بات سکھاتا ہے کہ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، ننگوں کو کپڑے پہناؤ، غریبوں کی مدد کرو، بیماروں کا علاج کراؤ، پرندوں کو دانے کھلاؤ وغیرہ وغیرہ، یہ سب مذہب بتاتے ہیں۔ لیکن یہ چیز مذہب میں دوسرے نمبر پر آتی ہے، یہ چیز، یہ اچھی اچھی باتیں، اچھا انسان بننا۔ اکثر و بیشتر لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ بھائی انسانیت ہی سب سے بڑا مذہب ہے۔ اگر مسلمان یہ بات کہتا ہے تو سمجھ لو اچھی طرح سے کہ یہ جملہ کلمہ کفر ہے۔ کوئی شخص اچھا انسان تب تک نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ اچھا پکا مسلمان نہیں بن سکتا، نہ بن جائے۔ جب تک کوئی اچھا سچا پکا مسلمان نہ بن جائے تب تک وہ اچھا انسان بن ہی نہیں سکتا۔ مسلمان یہ بات کہہ ہی نہیں سکتا کہ سب سے بڑھ کر مذہب انسانیت ہے، نہیں، سب سے بڑھ کر مذہب انسانیت انتہائی اعلیٰ درجے کی مذہب اسلام نے سکھائی۔ ہم نے پہلے توحید اختیار کی، ایک اللہ اور اس کا رسول، اور پھر اس کے بعد اچھی اچھی باتیں، پھر اس کے بعد جو ہے اچھا انسان بننا۔ یہیں سے جو ہے اس عمارت کی تعمیر ہوگی۔ اس لیے اس جملے سے بچنا چاہیے۔ اگر کوئی ایسی بات نکالے تو ہمیں جو ہے اس کی بات میں ہاں میں ہاں نہیں ملانی چاہیے، یا تو خاموش رہے یا تو بات اچھی طرح سے اس کے سامنے واضح کرے۔ یہ چیز مذہب میں دوسرے نمبر پر آتی ہے، پہلے نمبر پر تو یہی آتا ہے کہ عبادت یعنی پوجا تو صرف اور صرف اسی کی جائے جس نے اس کائنات کو بنایا ہے اور جس نے ہمارا زیرو میں سے سرجن کیا ہے۔ اگر ہم اس کی پوجا کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کرتے ہیں، یعنی کسی مورتی کے سامنے ہم ہاتھ جوڑتے ہیں اور اس کے سامنے ماتھا ٹیکتے ہیں، چاہے وہ مورتی کتنے ہی مہان ویکتی کی کیوں نہ ہو، کتنے ہی بڑے انسان کی کیوں نہ ہو، وہ بڑا انسان یقیناً ہمارے سر کا تاج ہو سکتا ہے، ہماری آنکھوں کا تارا ہو سکتا ہے، ہم اس کی جوتیوں کے خاک کے برابر نہیں ہو سکتے، چاہے وہ کتنے ہی بڑے اور مہان کیوں نہ ہو۔ ہاں ان کی باتوں سے اور ان کی سیکھ سے ہم فائدہ تو اٹھا سکتے ہیں لیکن ان کی عبادت نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے جہاں دیکھا چمتکار وہاں کر لیا نمسکار، یہ بھی غلط ہے۔ نمسکار صرف اور صرف اسی کے سامنے کیا جائے گا جس نے اس دنیا کو بنایا ہے۔ اسی طرح سے دنیا میں بہت سی چیزیں نفع پہنچاتی ہے، مثلا سورج ہے، چاند ہے، آگ ہے وغیرہ وغیرہ، ان کی بھی پوجا نہیں کی جا سکتی، ان کے سامنے بھی نمسکار نہیں کیا جا سکتا، بلکہ پوجا اس کی جائے گی، نمسکار اس کے سامنے کیا جائے گا جس نے سورج، چاند اور آگ کو پیدا کیا۔ اسی طریقے سے بہت سی چیزیں نقصان پہنچاتی ہے، جیسے سانپ، بچھو وغیرہ، ان کے سامنے بھی ہاتھ جوڑے نہیں جا سکتے۔ مان لو کہ اگر اوپر والے کی پوجا کے ساتھ ہم نے کسی اور کی بھی پوجا کر لی تو یہ ہمارے پیدا کرنے والے کے نزدیک سب سے بڑا جرم ہے، سب سے بڑا کرائم ہے۔ اس سے بڑا کوئی کرائم، کوئی جرم اس دھرتی پر ہے ہی نہیں۔ غیر مسلم سے ہماری بات ہو تو یہ اس طرح سے واضح ہو کہ اس سے بڑا کوئی جرم ہی نہیں ہے۔ اب آپ بتاؤ کہ اسلام کو چھوڑ کر کوئی مذہب ایسا ہے کہ جس میں اتنے بڑے کرائم اور جرم کو جرم سمجھا جا رہا ہو؟ کیا دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرنے کو جرم سمجھا جاتا ہے؟ نہیں، بلکہ اس کو تو اچھی چیز سمجھی جاتی ہے۔ اب جس مذہب میں اتنے بڑے کرائم اور جرم کو جرم ہی نہ سمجھا جا رہا ہو، وہ مذہب کیا ہم کو ہمارے مالک تک، اس ذات تک جس نے اس کائنات کو پیدا کیا، جس نے ہمارا زیرو میں سے سرجن کیا، پہنچا سکتا ہے؟ کوئی بھی مذہب ہمیں پہنچا سکتا ہے؟
جواب یہی ہوگا کہ نہیں پہنچا سکتا۔ اہدنا الصراط المستقیم کے تحت اتنا خلاصہ کافی ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ یہ باتیں سمجھ میں آئی ہوگی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے قرآن پاک کے معانی اور اس کے مطالب سمجھنا آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اگر کسی کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو، کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ بھی سکتے ہیں۔